بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین گرامی قدر، ایک دفعہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے وعظ کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جزا کیا ہے، آپ علیہ السلام سے محبت رکھنے کا انعام کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور اس پر پروانے منڈلا رہے ہوں اور وہ پروانے مسلسل اس میں گرتے جا رہے ہوں، اور وہ شخص ان پروانوں کو ہٹانے کی کوشش کرے لیکن وہ پروانے ہٹتے نہیں ہیں، وہ مسلسل اس میں گرتے جا رہے ہیں۔ میری مثال بھی بالکل ویسی ہے، میں آپ لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں لیکن آپ لوگ خود محنت کر کے جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔ سامعین گرامی قدر، غور فرمائیے کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے، یہ اپنے ساتھ محبت رکھنے کا انعام نہیں تو کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عباد بن مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ میں نے تمام امت کو بخش دیا ہے بجز حقوق العباد کے، یعنی اس سے مراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر اس دنیا میں کوئی ظلم کرتا ہے تو خالق کائنات کل قیامت کے دن اس ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لیں گے۔ سامعین گرامی قدر، پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مالک، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کر کے بھی ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس شام آپ علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر جب آپ علیہ السلام مزدلفہ میں تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ یہی دعا مانگی تو آپ علیہ السلام کی دعا کو خالق کائنات نے قبول فرما لیا۔ آپ ہنسے اور حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب آپ سے آپ کے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ خالق کائنات نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے، میری درخواست کو منظور فرما لیا ہے اور میری امت کی مغفرت فرما دی ہے، تو ابلیس ہائے وائے کرتا ہوا، ابلیس اپنی چھاتی کو پیٹتا ہوا اپنے سر پر ہاتھ ڈال رہا تھا، اور پھر مجھے اس کا اعتراف دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ سامعین گرامی قدر، اب اس حدیث میں احتمال پایا جا رہا ہے، اس حدیث میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کی جو درخواست منظور فرما لی ہے، آپ علیہ السلام کی جو دعا قبول فرما لی ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ خالق کائنات بغیر کسی سزا کے ظالم کو جنت میں داخل فرما دیں گے، نہ یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص حج کرنے سے ظالم کو جنت بخش دی جائے گی، نہیں، بلکہ خالق کائنات کے اس فرمان کے تحت یہاں دو احتمال پائے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جائے، تو کوئی شخص ایسا گناہ سرزد کر بیٹھتا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، یا دوسرا احتمال یہ پایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے اسے ہمیشہ تو اس جہنم کا ایندھن نہ بنایا جائے لیکن سزا ضرور ہو۔ سامعین جی قدر، اب اس دعا کے قبول ہونے سے دو وعدے وفا ہو گئے، جن میں سے پہلا وعدہ تو یہ تھا کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے ایک چیز یہ کہ وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ایک نہ ایک دن سزا مکمل حاصل کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ بدون، یعنی بغیر کسی سزا کے اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ ہوگی کہ جو مظلوم ہے اسے جنت کی ازلی اور ابدی نعمتیں
عطا کر کے اس سے رضنامہ دلوایا جائے گا۔ سامعین قدر، غور فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بخشوانے کے حوالے سے کس قدر پریشان رہتے تھے، اپنی امت کی مغفرت کے حوالے سے کس قدر آپ غمگین رہا کرتے تھے۔ سامعین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی آپ فرماتے ہیں، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا جس کا نام عبداللہ اور اس کا لقب حمار تھا۔ جب وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لایا گیا، اسے چونکہ پہلے بھی شراب نوشی کی وجہ سے سزائیں ہو چکی تھی، جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں لایا گیا، ایک شخص اسے دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ اس پر لعنت کر، یہ کس قدر بارگاہ رسالت میں لایا جاتا ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے اللہ اس پر لعنت فرما کہ اس کو کس قدر اس جرم کی سزا کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں لایا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، اے میرے امتی، اس شخص پر لعنت نہ کر، واللہ میرا علم یہ ہے کہ یہ مجھ سے اور خالق کائنات رب ذوالجلال سے محبت رکھنے والا ہے۔ سامعین گرامی قدر، غور فرمائیے کہ خالق کائنات اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کا انعام کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فرمائی گئی کہ اس قدر سنگین گناہ کرنے کے باوجود بھی خالق کائنات کے پیارے حبیب نے اس پر لعنت کرنے سے منع فرمایا۔ سامعین قدر، ایسی مفت کی دولت جس پہ نہ محنت لگے نہ مشقت کرنا پڑے بلکہ وہ فری میں حاصل ہو جائے، تو کیوں نہ ہم اپنی رگ رگ میں سرکار دو عالم اور خالق کائنات کا عشق کر لیں، اپنی رگ رگ میں ان محبوب ہستیوں کو بسا لیں۔ خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب سے حقی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔